الصلاة خير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو قرآن پاک کے کرشمے کا ایک ایسا سچا واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ سبھی دوستوں کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ لکھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ بھی مانتے ہو کہ قرآن پاک میں دنیا کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے تو آپ ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں اور مہربانی کر کے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس دنیا میں جو کچھ بھی موجود ہے، اس دنیا میں جتنے بھی سارے مسئلے موجود ہیں، ان سب کا حل قرآن پاک میں موجود ہے۔ دنیا میں قرآن پاک کے بنا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ڈاکٹر، سائنس، سب کچھ قرآن پاک کے پیچھے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو جب زمین پر اتارا تو اس کائنات کے سارے مسئلوں کو سلجھانے کا طریقہ بھی قرآن پاک میں عطا کر دیا۔ قرآن پاک کا صحیح علم رکھنے والا قرآن پاک سے ہر مشکل سے مشکل کا حل پا لیتا ہے۔ تو پیارے دوستو، امریکہ کے شکاگو کے ایک ہاسپٹل میں ایک عجیب سا مسئلہ الجھ گیا۔ تو دیکھیے کہ کس طرح سے اس مشکل مسئلے کی قرآن پاک کی ایک آیت نے ایک چٹکی میں سلجھا دیا، جس کو دیکھ کر ڈاکٹرز ہی نہیں، وہاں کھڑے لوگوں نے وہیں پر کھڑے کھڑے اسلام قبول کر لیا اور سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ پیارے دوستو، دراصل ہوا یہ کہ امریکہ کے شکاگو ہاسپٹل میں دو ڈیلیوری کے کیس ایک ساتھ آ گئے، جن میں ایک عورت کو لڑکا پیدا ہوا اور دوسری عورت کو لڑکی پیدا ہوئی۔ اس ہاسپٹل کا یہ نظام تھا، مطلب کہ یہ سسٹم تھا کہ بچے کی پیدائش کے بعد بچوں کی کلائی پر اس کی ماں کے نام کا ایک اسٹیکر لگا دیا جاتا تھا۔ لیکن پیارے دوستو، اس روز ہوا یہ کہ جو نرس وہاں پر کام کر رہی تھی وہ جلد بازی میں تھی اور بچوں کی کلائی پر اسٹیکر لگانا بھول گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ دونوں بچے مکس ہو گئے اور اب ان میں یہ اندازہ لگانا مشکل ہو پا رہا تھا کہ بیٹا کس عورت کا ہے اور بیٹی کس عورت کی ہے۔ اس مسئلے کو دیکھ کر ہاسپٹل کے سبھی لوگ حیران اور پریشان رہ گئے اور سوچنے لگے کہ مسئلے کا حل کیسے سلجھایا جائے گا۔ انہیں اس کا کوئی بھی آسان سا طریقہ نہیں مل رہا تھا، اس لیے وہ پاس ہی میں کھڑے ایک اور ڈاکٹر کے پاس گئے جو عراق کا رہنے والا مسلم ڈاکٹر تھا۔ وہ ڈاکٹر اس مسلم ڈاکٹر کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب، تم تو کہتے تھے کہ قرآن پاک میں دنیا کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے، اب ہمیں تم ہی بتاؤ کہ ہمارے ہاسپٹل میں یہ مسئلہ کیسے سلجھے گا۔ یہ سن کر عراق کا وہ ڈاکٹر مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ بے شک قرآن پاک میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے اور میں آپ کے اس مسئلے کا حل بھی ضرور بتاؤں گا، لیکن اس کے لیے مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد وہ عراق کا وہ ڈاکٹر بڑے بڑے عالموں سے ملا اور اس مسئلے کا ذکر کیا۔ تو اب وہی بتائیں کہ قرآن پاک میں اس مسئلے کا کیا حل ہے۔ ان عالموں نے ڈاکٹر کی بات سنی، انہوں نے کہا کہ بے شک قرآن پاک میں اس کا بھی حل موجود ہے۔ کہنے لگے کہ قرآن پاک کی سورہ یونس کی ایک آیت ہے جس پر غور کرنے پر ہمیں اس مسئلے کا حل مل جاتا ہے، اور اس آیت کا ترجمہ ہے کہ ایک مرد کی حصے داری دو عورتوں کے برابر ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکے کی ماں کا دودھ لڑکے کی ماں کے دودھ سے 2 گنا ہوتا ہے۔ اور ساتھ میں ان عالموں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ بھی بیان کیا۔ ان عالموں نے بتایا کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی 2 عورتوں نے ایک ساتھ بچے جنے۔ رات کافی اندھیری تھی، ان میں سے ایک عورت کو لڑکا پیدا ہوا اور ایک عورت کو لڑکی۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے ان کو یہ معلوم نہ چل سکا کہ کون سا بچہ کس عورت کا ہے۔ اس وجہ سے ان دونوں عورتوں میں جھگڑا ہونے لگا۔ وہ دونوں عورتیں کہنے لگی کہ بیٹا اس کا ہے۔ مسئلہ بہت زیادہ الجھ گیا تھا۔ تو پیارے دوستو، آخر کار دونوں عورتوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دونوں عورتیں کہنے لگی کہ لڑکے کی ماں میں ہوں، لڑکے کی ماں میں ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں عورتوں کی باتوں کو سنا اور اس کے بعد فرمایا کہ تم اپنا دودھ چھاتیوں سے نکال کر میرے پاس ایک برتن میں لاؤ۔ چنانچہ اس کے بعد وہ دونوں عورتیں آ گئی اور اپنا اپنا دودھ نکال کر آئی۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں عورتوں کے دودھ کو تولا، یعنی کہ ان کا وزن کیا، تو آپ نے دیکھا کہ ایک عورت کا دودھ دوسری عورت کے مقابلے میں 2 گنا پایا گیا۔ تو یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ جس عورت کا دودھ بھاری ہے، یعنی جس کا دودھ وزنی ہے، لڑکا اسی عورت کا ہے۔ یہ فیصلہ سن کر لوگوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ نے مسئلہ چٹکی میں ہی کیسے حل کیا؟
کیا تو آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ خدا نے مرد کو ہر چیز میں فضیلت دی ہے، یہاں تک کہ وہ غذا میں بھی ایک مرد کی حصے داری ایک عورت کی نسبت ڈبل ہوتی ہے۔ بس اسی حقیقت کے پیش نظر میں نے سوچا کہ جس عورت کا دودھ وزنی ہوگا وہی بیٹے کی ماں ہوگی، اور وہی فیصلہ میں نے سنایا ہے۔ تو پیارے دوستو، عالموں کی انہی باتوں کو سننے کے بعد عراق کا وہ ڈاکٹر اسی شکاگو ہاسپٹل میں واپس گیا اور ان ڈاکٹر کو قرآن پاک کی اسی آیت کے بارے میں بتایا اور اس کا مطلب بھی سمجھایا، اور عراق کے ڈاکٹر نے کہا کہ قرآن پاک کے حساب سے عورتوں کے دودھ کا وزن کیا جائے، یعنی کہ ان کو تولا جائے، جس کا دودھ وزنی ہوگا بیٹا اسی عورت کا ہوگا، لہٰذا ان دونوں عورتوں کے دودھ کا وزن کیا گیا تو دیکھا گیا کہ پہلی عورت کے مقابلے دوسری عورت کے دودھ کا وزن 2 گنا ہو گیا ہے، اور اس میں وٹامن گلوکوز کی ماترا بھی پہلی عورت کے مقابلے میں 2 گنا بتائی گئی۔ تو پیارے دوستو، اب یہ ثابت ہو چکا تھا کہ لڑکے کی ماں کون سی ہے اور لڑکے کی ماں کون سی ہے، یعنی اب بیٹا اور بیٹی کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ عراق کے اس ڈاکٹر نے امریکی ڈاکٹر کو بتایا کہ ہمیں قرآن پاک کہتا ہے کہ ایک مرد کی حصے داری 2 عورتوں کے برابر ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ غذا میں بھی اس کی ساجھے داری اس سے ڈبل ہوتی ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ دیکھ کر شکاگو کے ہاسپٹل کے ڈاکٹر کو یہ سمجھ آ چکا تھا کہ سائنس اور ڈاکٹر قرآن پاک کے بہت پیچھے ہیں، یعنی قرآن پاک میں دنیا کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اب پیارے دوستو، وہ ڈاکٹر اسلام میں داخل ہونے کے لیے اتاولے ہونے لگے، مگر ابھی بھی ان کے دلوں میں کچھ چل رہا تھا جس کے لیے وہ اس بچے اور اس کے باپ کا DNA ٹیسٹ کروانا چاہتے تھے۔ تو پیارے دوستو، اس کے بعد اس ڈاکٹر نے اس لڑکے کا اور اس کے باپ کا سیمپل لے کر دونوں کا DNA ٹیسٹ کیا، اور اس کی جو رپورٹ آئی تو یہ دیکھ کر اس ڈاکٹر کے بھی ہوش اڑ گئے، کیونکہ باپ اور بیٹے کا DNA سیم تھا۔ پیارے دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں گوشت کے بارے میں۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک بڑی نعمت حلال گوشت بھی ہے۔ پیارے دوستو، گوشت ایک ایسی نعمت ہے جو ہمیں جنت میں بھی دستیاب ہوگی، چنانچہ اہل جنت کے بارے میں قرآن پاک کی ایک آیت میں فرمان باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ان کی مدد فرمائی میوے اور گوشت سے، جو چاہیں کھائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ کھانا بھی گوشت تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغی کا گوشت بھی تناول فرمایا ہے۔ ناظرین گرامی، گوشت دنیا اور آخرت والوں کے کھانے کا سردار ہے۔ گوشت کے اقسام کی بات کریں تو مرغی اور مچھلی کے گوشت کو وائٹ میٹ، جبکہ چوپایوں کے گوشت کو ریڈ میٹ کہا جاتا ہے۔ گوشت میں پروٹین اور وٹامن بی کمپلیکس جیسے مختلف اجزاء شامل ہوتے ہیں جو جسم انسانی کے لیے مفید ہیں، مگر ناظرین گرامی، گوشت کھانے میں احتیاطی کے نقصانات بھی ہیں۔ مناسب مقدار میں گوشت کھانا انسانی صحت کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن حد سے زیادہ کھانا اور نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ وائٹ میٹ کی نسبت ریڈ میٹ میں چکناہٹ اور پروٹین کی ماترا زیادہ ہوتی ہے۔ ایک میڈیکل ریسرچ کے مطابق ریڈ میٹ کا ضرورت سے زیادہ کھانا کینسر اور دل کے امراض، جگر اور پیٹ کی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ نیز جو لوگ پہلے سے ہی اس امراض کے شکار ہوں ان کی تکلیف میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ گوشت کے زیادہ کھانے سے پیٹ میں درد، دست وغیرہ یا قبض وغیرہ کا مسائل بھی ہو سکتا ہے۔ ایک جدید تحقیق کے مطابق زیادہ گوشت کھانے والے کی عادت میں سیان یعنی بھولنے والی بیماری ہو سکتی ہے، جس کا کولیسٹرول یعنی یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہو وہ گوشت نہ کھائے۔ گوشت کے استعمال میں بے احتیاطی عید قربانی یعنی عید کے دنوں میں کی جاتی ہے، اتنی شاید کسی پورے سال میں بھی نہیں کی جاتی ہے۔ بعض لوگ تو ناشتہ، لنچ اور ڈنر تینوں ہی گوشت غذاؤں سے کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد معدے کی خرابی کی بدہضمی سے پیٹ سے متعلق دیگر امراض کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، مشورہ ہے کہ بیمار ہونے کے بعد ڈاکٹر کی ہدایت پر پرہیز کرنے کے بجائے اپنی خواہشات کو قابو میں رکھیں اور عید کے دنوں میں احتیاط کے ساتھ ساتھ گوشت استعمال فرمائیں۔ گوشت روزانہ کھانے کے بجائے وقفے پہ کھائیں۔ ناظرین، اب رہا یہ سوال کہ قربانی کا گوشت کتنے دن اور کتنے عرصے تک استعمال کیا جا سکتا ہے۔ گوشت کو ناظرین زیادہ دن فریز کرنے سے اس میں جراثیم، بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں، نیز گوشت کی حفاظت کم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ایک ہدایت کے مطابق 10 دن سے زیادہ رکھا ہوا گوشت سینے، چھاتی اور کینسر کا باعث بن جاتا ہے۔ اس کا جو ذائقہ قربانی کے دنوں میں ہوتا ہے وہ 1-2 ہفتوں کے بعد نہیں ہوتا۔
اگرچہ ناظرین حدیث شریف میں ہے 1 سال تک قربانی کا گوشت گھر میں بچا کر رکھ سکتے ہیں اور قربانی کا سارا گوشت بھی رکھ لینا، خود ہی استعمال کر لینا بھی جائز ہے، لیکن ناظرین مستحب اور اچھا طریقہ یہ ہے کہ گوشت کو 3 حصے میں کیا جائے اور ایک حصہ رشتہ دار، ایک غریبوں میں دیا جائے، جبکہ تیسرا حصہ خود استعمال کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیں، اور مزید ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔